ماں نے امام ازلی نے مانگا، اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، انج چپ، میں اکیلا ہوں جسے رب سے پہلا مولا دا مومن پہ گیا مجلس سے پان کھا کے چل مار رہا تھا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا۔ فرمایا شرم نہیں آتی؟ ارے مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کیا کہا؟ ارباب ازا چاہیے گا، کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ بہت شکریہ جنہوں نے مصرع پکڑا، شاہ ابو ذر سے۔ ارے آپ سلامت رہو میرے بھائی، ایسے ہی مصرے کو کیچ کرنے کا شکریہ۔ کیا کہا؟ ذر سونے کو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے آب پانی، آب کوزے کو سمندر سے ملے گا۔ دیکھیں نا کہ بات کا بات سے سرا کیسے مل رہے ہیں، بھلا وہ بھی کوئی شاعر ہے جس کی دوسری بات کا پہلے سے سرا ہی نہیں ملتا ہے۔ کیا کہا؟ شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ تین لائنوں کا چوتھے سے سرا دیکھیے، مصرع آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا؟ مولا کی قسم اس زمان نے دکھی کیا جسے مصرع سمجھ آیا تھا اور وہ نہیں بولا۔ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے، ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے کوئی تو ایک بندہ اس مجمع سے اٹھ کے گئی یار میں مولا عباس سے مانگ کے کھاتا ہوں اور میرا ہاتھ اٹھانے پہ دل نہیں ہوا۔ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے، مولا کی قسم نہ داد دینا مجھے کوئی ارمانی لیکن پھیلا دینا۔ ہمارا ایک بھائی اسلام آباد سے سفر کر کے آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ مولا عباس نے، ارے سوچتے ہو میرا سوشل میڈیا کا جوان اور میرا منٹ لگنے سے پہلے سٹریک بنانے والا، سنیپ چیٹ پہ اور انسٹاگرام پہ سٹوری ڈالنے والا اور اپنی واٹس ایپ کی سٹوریز اپڈیٹ رکھنے والا جوان، ذکر حسین پھیلاؤ، میرا مصرع پھیلا دینا اپنے شہر میں کہ ایک گداگر ہاتھ باندھ کے کہہ گیا تھا، قاضی فرماتے ہیں سوچتے ہو کہ میرے در سے، ارے میرے در سے، ارے میرے در سے جس کے گھر عباس کا علم نہیں پہلے سر اٹھائے، میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور شامیوں ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، اور کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ کیا مولا کو شرک ہے، مولا کو ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے۔ چھیڑ کے پھر چھیڑ دینے اللہ دی قسم میں کدھر جاؤں گا؟ ارے شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے۔ میں مولا کی قسم آپ اور میں اکیلے رہ جائیں گے، مجمع کہیں نہیں بولے گا ہمارے ساتھ، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ میں باب الحوائج ہوں، میں عباس ہوں، جسے دنیا میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ میرے در پہ آئے۔ دلیل دے بھائی مجھے تنہا نہ کرنا، فرماتے ہیں بات حق ہے تو بتائی دے الہی دے گا، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی دے۔ جس گھر کی دیواروں نے میرے والد کی آمد کی گواہی، میرے بابا کی آمد کی گواہی دی تھی، ہجر اسود میرے دعوے کی گواہی۔ وہاں سے واپس چلے خیمہ حسین میں آئے، خیمہ حسین میں غازی آ رہے ہیں جنگ لڑنے کی اجازت لینے کے لیے۔ میرے بھائیوں ایک نئے پیرائے سے دیکھنا کہ یہ بات کیسے آئی۔ خیمہ حسین ہے، مولا عباس آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ خیمہ حسین ہے، مولا کا واسطہ خیمہ حسین کا، آ رہے ہیں عباس،
खैमा क्या होगा जिसमें हुसैन तशरीफ फरमा? तो गालिब का खुदा ने एक बार जाके मरसिया पढ़िएगा, जिसने 3 बंद पे ही मरसिया क्लोज कर दिया। जिस जमाने में 180 बंद के अनीस लोग मरसिया लिखते थे, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक टाइम है गालिब और अनीस का, बिल्कुल एक टाइम है। अनीस लखनऊ में थे, गालिब दिल्ली में थे, ठीक है। वो गालिब ने 3 बंद लिख के बात खुदा की कसम मुकम्मल कर दी, और वो मुकम्मल मरसिया है। मैं 6 मिसरों से आगे आज तक जा ही नहीं सका, और उसमें कोई गजब उसने ऐसा ढाया है, उसमें गालिब ने मुवाजना किया है कि आसमान अफजल है या हुसैन का खैमा अफजल है। क्या खैमा है शब्बीर से रुतबे में सिवा है। अरे वो तो खैमा देखो ना जिसमें हुसैन बैठे हैं, वो कोई आम खैमा तो नहीं है भाई, उसमें हुसैन तशरीफ फरमाए। पढ़ो मिसरा, अब्बास उस खैमे में आ रहे हैं जिसमें हुसैन बैठे हैं। माशाल्लाह। अब्बास उस खैमे में आ रहे हैं जिसमें हुसैन बैठे हैं। और अस्करी माफी मांग के कह रहे हैं, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली। फरमाया मौला मुझे जंग लड़ने की इजाजत चाहिए। मौला अब्बास को 9 लाख से जंग लड़ने की इजाजत चाहिए। अरे गाजी मैं तुझे इनसे लड़ूंगा, इनसे? तुझे 24 सफर का जनाब इंशाल्लाह जिंदगी रही तो 24 सफर इंशाल्लाह हम इसी शहर में आपको सलाम करेंगे। समदपुरा इमाम बारगाह जो है उसमें वक्त से तशरीफ लाइएगा। मेरी मखदूमा आपको हमेशा सलामत रखें। इधर मुझे देखिएगा, गाजी तुझे इनसे बनता ही नहीं, तुझे इनसे। जॉन एलिया एक बड़े बाकी सिफत के एक प्रॉपरली एक ऐसे शायर गुजरे हैं जिसके हाथ में कलम नहीं होता था, खंजर होता था। कितना बागी सिफत आदमी नहीं आना बाखुदा अपने मन की बात कही है। देखा ही नहीं है कि अदबी हल्के कहाँ चल रहे हैं। जॉन अपने मजे में अपने ही रास्ते। जॉन ने तो एक अपना लहजा दिया है ना शायद। जॉन एलिया फरमाया करते थे कि अल्फाज ख्याल के लिबास होते हैं, लेकिन नाराज नहीं होइएगा, ये जो लहजा है ना, ये लहजा अल्फाज का भी लिबाता होता है। सैफुद्दीन ने कहा था ना, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, अदरवाइज वरना दुनिया में कोई बात नहीं। अब तुझे इनसे लड़वाऊं, देखना। और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार। शेर जल्लार कहाँ, शाम के क्या। और वैसे आप सलामत रहे मेरे भाई, यही तो मजा है, यही मूड है, यही हक है जनाब अब्बास सुनने। ऐसा तो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा जैसा आप सुन रहे हैं। और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, शेर जल्लार कहाँ, शाम के फरार। फितना करो बुज़दिलो गद्दार कहाँ, फितना करो बुज़दिलो गद्दार कहाँ, और शान खलफे हैदर कर्रार कहाँ। फैलाओ झोली और देखो कैसे इस मिस्र पे तुम्हारी झोली में मेरे भाइयों आसमान से बड़ी बात, बल्कि आसमान उतर रहा है, देख लेना। और शान खलफे हैदर कर्रार।
غازی چھوڑ دے، سرکار کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن چھوڑنے کی وجہ تو بتائیں۔ فرماتے ہیں وجہ پوچھی، ارے مجھے یاد ہی نہیں پڑتا، خدا کی قسم کراچی میں کیا ماحول بن گیا مجھے نہیں یاد پڑتا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ غازی چھوڑ دے، اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفا کار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے اور شان خلف حیدر کرار۔ غازی چھوڑ دے، سرکار کس کے لیے؟ فرماتے ہیں سن یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی۔ ہم ایسا چہرہ پورے مجمع سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک چہرہ بھی ایسا مل جائے نا جس کے تاثرات باز ہیں، ہم پورے مجمع سے بے ربط ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب یا تو ایسے مسکرانا نہیں تھا، میں وہ وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرے انسٹاگرام پہ ویڈیو پڑھی ہے، جا کے دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گی۔ میں نے یہ بند کراچی میں بھی نہیں پڑھا، مولا کی قسم میں نے نہیں پڑھا، میں نے کیوں نہیں پڑھا مجھے نہیں پتا، اب میں یہاں پہ پڑھوں اور آپ کی مسکراہٹ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کو وہ وجہ بتا رہا ہوں عباس الندار کو جنگ نہ لڑوانے کی، جو کراچی اہل زبان پراپر اردو سپیکنگ عوام میں بھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی مجھے نہیں پتا، شاید میرے مولا کو یہ منظور تھا کہ یہ موتی اہل اکاڑا کی جھولی میں آئے، تو آپ اسے قبول کیجئے گا، اگر میرے مولا نے آپ کے نصیب میں یا آپ کے دامن میں یہ قیمتی چیز رکھ دی ہے۔ اب یہ وجہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میدان کوئی سجے اور اس کی قیمت لگے نا، میں کتنے علی عباس عسکری وار کے پھینکوں اور جملہ اپنی تازگی نہ کھو، اتنی بڑی بات ہے۔ حسین فرماتے ہیں غازی میں نہیں لڑا سکتا، حسین فرماتے ہیں غازی اس کی وجہ سن، امتحان صبر کا ہے خود کو سنبھالو عباس، وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس، ارے وارث نوح کی کشتی کو بچا لو عباس، بچا لو عباس۔ فرماتے ہیں غیظ کو صبر کے آئین میں ڈھالو عباس، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس۔ میرے بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، مولا کا واسطہ میں مسکراہٹ مانگ رہا ہوں دعا کی صورت میں، جو میرا توشہ آخرت بنے، ورنہ داد پہ آئے تو شہر اوکاڑا اپنے پاؤں پہ اٹھ کر بولے داد تھوڑی ہے، عسکری کی بات بڑی ہے، قبضہ تیغ سے نظروں کو ہٹا لو عباس۔ عباس جنگ نہیں لڑوا سکتا، سرکار سن لیا، تعمیل ہوگی، وجہ جان سکتا ہوں۔ فرماتے سن، پوچھا تو سن، غازی آج میں اذن فغا دینے پہ مقدور نہیں، کیوں؟ ذات واجب کو قیامت ابھی منظور۔ پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو حیدر حیدر مل کے نعرہ حیدری۔ آج میں اذن وغا دینے پہ مقدور ہوں۔ آپ زبان کا وزن کر رہے ہیں، اور ذات واجب کو قیامت ابھی منظور ہے۔ ذات واجب کو قیامت ابھی قیام حسینی سے مولا عباس باہر آئے، مضمون سمیٹتے ہیں، ابھی تو میں ریجز تک بھی نہیں آیا، عملہ تو بہت آگے ہے، لیکن اب مزیدار بات بتاؤں آپ لوگوں کو، جو پریشان ہیں نا انہیں مزید پریشان کرنے کے لیے، اور جو خوش ہیں ان کو مزید خوش کرنے کے لیے، ارباب اعضاء میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظم اے ہون شروع ہوتی پئی جی۔ کمزور دل افراد سے معذرت، جناب عباس کا حملہ اب شروع ہو رہا ہے۔ جیو علی والوں مل کے نعرہ حیدری۔ خیمہ حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا۔ کلیہ کیا ہے ارباب اعضاء؟ جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی قاری صاحب۔ مثال کے طور پہ میں وہاں کھڑا تھا، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے آپ نے بلایا، میں وہ ادھر کھڑا تھا، آپ نے کہا لیے پاس، میں نے وہاں سے کہا جی انکل جی، اب آگے ایکس وائی زیڈ بلا بلا جو بھی لگے پہلا ورڈ ہوتا ہے جی۔ بڑا بلائے چھوٹا کیا کہتا ہے؟ جی۔ کی ہے کہندا چھوٹا؟ جی۔ جی ذاکر صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، فلاں فلاں فلاں، جو پہلا لفظ ہوتا ہے جی۔ یہ میں جھولی پھیلا رہا ہوں، میں نے کہا ہے کہ نظم ابھی شروع ہو رہی ہے،
مجھے عزت عباس علمدار کی قسم، اس اتنے بڑے مجمع میں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ جناب عباس طرز فرماتے ہیں تو میرے گھر کا چولہا روشن ہوتا ہے، وہ واجب سمجھ کے اپنا ہاتھ اٹھائے، جسے یقین نہیں اسے اس کے گھر والوں کا واسطہ وہ ہاتھ نیچے رکھے، مجھے اس کی داد نہیں چاہیے، جو مانگتا ہے مولا غازی سے سر اٹھائے۔ اب یہ سنو سنو، جب بھی بڑا بلائے چھوٹا کہتا ہے جی، ایسا ہی ہے۔ خیام حسینی سے ایک بڑا باہر آیا، عباس خیمہ حسین سے باہر آئے، کربلا کے میدان میں ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے۔ اب ہوا کیا، مصرع پڑھ رہا ہوں، آسمان تک جو گئی شیر نیستوں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ وہ ہاتھ چلا گیا تو مجھے وہاں سے بلند ہو۔ آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ پریشان تو نہیں؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے لہجہ غیظ میں بولا یہ حسینی چلا۔ ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ تو یہ پورے پنجاب میں اگر اس لیول کی اردو کو پڑھ کے داد لینا تو علی عباس عسکری کو کہنا کہ آئی تو بات نوکاڑے آن دی لوڑی کوئی نہیں۔ یہ پراپر لکھنؤ کا لہجہ ہے، پنجاب والی اردو ہی اور ہوتی ہے جو پڑھی جا رہی ہے۔ میں مصرع پڑھوں اور یہاں چلن دیکھنا ہے، یہاں ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے، یہاں پروٹوکول دیکھنا ہے، یہاں ایگو دیکھنی ہے، یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو صرف مولا عباس کے مضمون کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہیں، باقی کسی میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو لہجہ ہے نا، یہ صرف جناب عباس میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ جلالی یہاں پہ اتنا ہے۔ مولا کا واسطہ سن رہا ہے جو ترائی پہ؟ سرکار سن رہا ہوں جی سرکار حکم کریں۔ مولا کا واسطہ یہ لکھنؤ کا لہجہ ہے، یہ چلن دیکھنا، یہ پنجاب میں پڑھی ہی نہیں جاتی چیز، لیکن آپ کو مزہ ضرور آئے گا۔ آپ لوگوں نے کہتے ہیں پھب کے سن لیں، ایسے ایسے جس میں غوطہ لگا کے سننا ہے۔ مولا غازی ملک الموت ان کا شور سن رہا ہے، سرکار میں سن رہا ہوں، ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر جی سرکار حکم کریں۔ فرماتے ہیں ملک الموت دشمنی میں، اور دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آتے ہیں۔ ارے ہم آتے ہیں، ارے ہم آتے ہیں، مولا کی قسم رونتے کھڑے ہوتے ہیں جب بھی پڑھتے ہیں، ارے ہم آتے ہیں۔ جاؤ دریا پہ خبر کر دو، خیر ہے نا ساری؟ جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم آخری دو بند سنیے اور میں کہا جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا۔ یہ خبر سن کے کافی کیا چل رہا ہے؟ عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا۔ اللہ اور بلندی نصیب فرما دے۔ ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ تسی فریق سارے ہو لیکن تسی میرے نال انصاف نہیں کرتے۔ ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا۔ اب چوتھے مصرے پہ نا چھٹی ہوئی، 3 لائنوں کی چھٹی۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا خدا کی قسم کے دشمن حسین کی فکر ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھایا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا۔ بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، بد حواسی میں بنے سادے لئیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ چلو تم کہتے ہیں ابھی تک تو کہتا تھا کہ ہم نے نہر نہیں چھوڑنی، اب کہہ رہے ہیں نہر سے بھاگ چلو۔ ارے کوئی بات اکاڑا مولا دا واسطہ یار، میں اپنا وجود صرف کر رہا، مہربانی کری سمجھی، اب کہہ رہے ہیں بھاگ چلو، کیوں بھگاتا ہے؟
اردو زبان میں فارسی نہ آمیزش کرتی تو اس نے کبھی اتنا معتبر ہونا ہی نہیں تھا. جیسے انگریزی میں فرینچ زبان فرانسیسی نہ ملتی تو اس نے کبھی معتبر. ادبی حوالے سے دو ہی تو زبانیں ہیں, ایک فرانسیسی ایک فارسی. یہ اردو میں یہی تو مدد ہے کہ اس میں فارسی آ کے مل گئی اور یہ دنیا کی نفیس مرصع مرقع سلیس نرم رواں زبانوں میں سے ایک ہوگی. اچھی اردو بولنا تو ہمیں آ ہی نہیں سکتا, لیکن جنہیں کہہ رہے ہوں تو سمجھو. اردو میں فارسی کا لفظ آ رہا ہے, لفظ ہے روبا, اور روبا کہتے ہیں لومڑی کو. بہت شکریہ میرے سے پہلے پہنچنے کے لیے شکریہ. یہ میں آپ کو سلام کروں, خریدا اپنے عسکری کو پہلے بول کے. روبا کسے کہتے ہیں؟ لومڑی کو. روبا جی روبا, کبھی نیشنل جیوگرافک نکال کے دیکھیے گا. روبا لومڑی کو کہتے ہیں, لومڑی کو. دوبارہ سنو, روبا علی والے مولا غازی والے سر اٹھائیں. جو ڈر گیا وہ یا سر گھٹنوں میں چھپا لے یا چپ کر کے باہر چلا جائے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن زندگی غازی کی امانت ہے, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. روبا لومڑی کو کہتے ہیں. اس نے کہا نہر سے بھاگ چلو, بھاگ چلو, کہر الہی آیا. اس کی فوج نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سامنے دیکھو, بھاگنا بنتا ہے, وہ دیکھو سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں. بھئی شیر آتا ہے تو روبا چلے جاتا ہے. چلے شیر آتا ہے تو روبا, روبا چلے. آخری دو شیر یاد کر. ارے شیر آتا ہے تو روبا. ارے کہاں لومڑیوں کی اولاد ہے, کہاں شیر خدا کا شیر. ارے شیر آتا ہے تو روبا. چلے جاتے ہیں. علی کلال آگے بڑھا ایک قدم, علی کلال دوسرا قدم آگے بڑھا, علی کلال تیسرا قدم آگے بڑھا, چوتھا یا پانچواں قدم میرے مولا عباس نے نہیں اٹھایا تھا. یا آگے ماحول کیا ہو گیا؟ مصرع پڑھو. پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو, پہرے داروں کی صدا تھی. عباس علمدار 9 لاکھ کے ان فرنٹ پہ, ادھر دیکھیے وہ سامنے, وہ سامنے آ گئے. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی غازی نے, یمین سے یسار تک, یسار سے یمین تک, آنکھ بھر کے دیکھا. 9 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. علامہ ناصر شہید کے میرے مولا درجات بلند فرمائے. اس حسین رات سے ایک تحفہ ان کی روح کو چلا جائے. ان کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, میں مظلوم کے ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, 2-3 شعبان کی درمیانی رات ایک جشن ہوتا ہے کراچی انچولی فیڈرل بی ایریا میں کنٹینر پہ. ذکر کی قسم ہے, وہ اسٹریٹ پہ جشن ہوتا ہے. اس رات انچولی میں اور کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا. مولا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, 3, 3.5, 4 لاکھ کا وہ اجتماع ہوتا ہے. ذکر کی قسم ہے ہوگا. آپ مصائب پڑھنے والے ذاکرین کو کہتے ہوں کہ یار بس کر دے, برداشت نہیں ہو رہا, سنے نہیں جا رہا. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ میں جشن پڑھ رہا تھا اور اہل زبان لڑکوں نے کہہ دیا, جوانوں نے, علی عباس اور برداشت نہیں ہو رہا, علی عباس یہاں فضیلت بند کر دے, کلیجہ پھٹنے کو آ رہے. مولا کی قسم مجھے جشن موقوف کرنا پڑ گیا. مصرع سنیے. عباس, جملہ میرے لبوں پہ آ گیا ایسے ہی علامہ ناصر صحیح کا. عباس 9 لاکھ کے سامنے آئے. علامہ صاحب فرماتے تھے یہ دیکھو, یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا, اسے کہتے ہیں انگشت سبابہ, انگشت سبابہ, انگشت. شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. بھیا یہی رہیے گا, بیٹھنا نہیں, بیٹھنا نہیں. یہ جتنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو اب یہی رہو, شیر قبول کرو اور مجھے بتاؤ ہاتھ بھائیا بھائی کیا یہی. اب عباس آگے بڑا ہوا کیا ہے؟ پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو, اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو. اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو. ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا, کلائی چھوڑو. ارے کلائی, ارے کلائی, ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا. شعر سننا, کلائی چھوڑو. انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا غازی ہے اسے پہچانا. ارے خیز میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو جو تلوار چلا یہ پرندوں کی طرح سر کو. 10 لاکھ کے ساتھ بات سناتے. شمر کو باہر بڑھو, چھوڑا تھا کا آخری بند پڑھ دیں. شمر آ گیا, صفوں میں سے شمر کو باہر نکالا. عباس علمدار کے سامنے شمر کھڑا ہوا. عباس علمدار کے سامنے شمر کھڑا ہوا. شمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی قریب بیٹا فرماتا ہے شمر بزدل, شمر بزدل, شمر بزدل,
واہ کیا مزہ ہے خدا کی قسم عجیب مزہ ہے کتنی باری زندگی وار کے پھرتا ہوں میں نظر دھاکر ارے شمر بزدل سپاہی جور منگا اور شمر بزدل شمر بزدل شمر بزدل سپاہی جور منگا اور دیر کس بات کی فلفور منگا اور ارے اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے ارے مجھ سے اس نے کہا 9 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہے اور منگا فرماتے ہیں 9 لاکھ نہ سنا میں کہہ رہا ہوں مجھ سے لڑنا ہے اور اگر غازی سے لڑنا ہے تو اور منگا اس نے لفظ ہے رہوار رہوار کہتے ہیں گھوڑے کو اب غازی فرماتے ہیں مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اس نے کہا کیا مطلب فرماتے ہیں 9 لاکھ نہ سنا میں عباس ہوں کمال کر رہے ہیں یاد رکھی میں غازی اعلان کر رہا ہوں اوہ شامیوں اشحل زیرت کو ہوشیار کچل ڈالے گا اور اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے گا مل کے بولو حیدر حیدر اشحل زیرت کو ہوشیار کچل ڈالے گا اشحل زیرت کو ہوشیار کچل ڈالے گا اتنا لشکر میرا رہا کچل ڈالے گا مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سر تابہ قدم بڑے پیار سے مجھے حکم ہوئے میں وہ آدھے منٹ میں پورا کر کے ممبر پہ آ رہا ہوں مصائب پہ آ رہا ہوں سر تابہ قدم سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا غازی نے فقیروں کو عطا کر دیا اتنا دربار میں مولا سے کسی نے نہ کہا اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور دربار میں مولا سے کسی نے نہ کہا اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کسی سے نہ کہا دربار میں مولا سے کسی نے نہ کہا اور ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا ارباب اعظام نے بیان سمیٹ دیا اس اتنے بڑے مجمع میں جس بندے کو 100% یقین ہے کہ وہ علی بادشاہ کے بچوں کا ماتمی ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے پڑھنے کی مجھے اس بھائی نے حکم اتنے پیار سے ممبر پہ آ کے کر دیا کہ میں رہ نہیں پایا کہ کبھی کبھی آپ کو سلام کرنا ہوتا ہے کوئی علی والا ایسا نہ ہو جس کے دل میں حسرت نہ رہ جائے لیکن میں مصرع پڑھ رہا ہوں دوبارہ خون جگر ممبر پہ رکھ کے ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے حسرت لے کر چلا جاؤں دربار میں مولا سے کسی نے نہ کہا اور اب سوشل میڈیا کے یوزر میرے سامنے بیٹھے ہیں دربار میں مولا سے کسی نے نہ کہا اور ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا اور سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور تو ممبر پہ اعلان ہے ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے تو فتوے لگا اور لگا اور لگا ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے تو فتوے لگا اور لگا اور میرے مولا آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے میرے مولا
تعالیٰ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے. دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا. غالباً شبیہ علم کی برآمدگی ہے. کہاں سے برآمد ہوگا؟ وہاں سے آئے گا. 4 سے 5 منٹ میں اشارہ کروں گا.